إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اور پورے دین اسلام کا خلاصہ ہم اس دنیا سے جب جائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کے دن نجات یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے، کامیاب مفلح جو فلاح پانے والے ہیں ان میں شامل فرمائے، آخرت کا دن آسان ہو جائے، یہی پورے اسلام کا خلاصہ ہے۔ تو غرض کہ میں بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پورے اسلام کا خلاصہ آخرت کی کامیابی اور وہاں پر جنت مل جانا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نجات یافتہ کا اعلان ہو جانا، یہی اصل پورے اسلام کا خلاصہ ہے۔ ہم عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ایمانیات کے مسائل ہیں، اسلام کے ارکان ہیں، ان تمام کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو معاف کر دے، آخرت کے دن میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ رمضان المبارک میں آخرت کی تیاری اس حیثیت سے سب سے اہم ترین ہے کہ اس میں عمل آپ کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ عمل کیوں آسان کر دیا جاتا ہے؟ اس واسطے کہ برائی کے شر اور برائی کے جو جڑ یا بڑے بڑے سرکش جو شیاطین ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے ہر ایک آدمی بھلائی کی طرف لپکتا ہے۔ رمضان المبارک میں آپ دیکھیں گے ادنا سے ادنا مسلمان بھی، گنہگار سے گنہگار بھی کچھ عبادتیں کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔
جو عام طور پر غیر رمضان میں دیکھنے میں نہیں آتا ہے۔ تو یہ کس وجہ سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سرکش شیطانوں کو باندھ دیتا ہے، شر پھیلانے والوں کو جو تدبیر یا جو قوت عام دنوں میں ہوتی ہے رمضان المبارک میں روک دیا جاتا ہے۔ دوسرا، نیکی پھیلانے والے، نیکی کے فرستادہ، رحمت کے فرشتے بار بار آپ کے لیے سایہ فگن ہوتے ہیں، ہاں آپ کے لیے راہیں فراہم کرتے ہیں۔ تیسرا، ایک ایک عمل کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی کئی کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے، اور کتنا بڑھا کے دیتا ہے یہ رب العالمین یہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہر عمل رمضان المبارک میں دگنا تو ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن عام اصول جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ یہ کیا ہے؟ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کے آتا ہے ہم اس کو 10 دیتے ہیں۔ یہ عام اصول ہے، رمضان ہو غیر رمضان ہو، ہر ایک میں عام اصول ہے۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، ایک حسنہ، ایک نیکی لے کے آئے گا میرے پاس میں اسے 10 دوں گا۔ ومن جاء بالسیئہ فلا یجزی الا مثلہا، برائی لے کے آئے گا میرے پاس تو میں اس برائی کے علاوہ دوسرا اسے کوئی اور برائی نہیں لکھوں گا، برائی میں زیادتی نہیں ہوگی۔ ایک برائی کا بدلہ ایک ہی ہے، لیکن ایک اچھائی کا بدلہ 10 ہے، یہ عام دنوں میں۔ اب رمضان المبارک میں اسے 700 بنا دے، رب العالمین بالکل اس کو دگنا چگنا بنا دے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینے کی مثال یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں تم جو دیتے ہو نا، اس کی ایک مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے ایک حبہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ایک دانہ پیرا اور اس میں سے 7 بالیاں نکلی، ان 7 بالیوں میں ہر بالی میں 100 دانے تھے، تو گویا کہ ایک آپ نے جو دانہ پیرا اس کا اللہ نے 700 دیا۔ یہ عموم ہے، رمضان غیر رمضان میں یہ عموم ہے۔ اللہ کی راہ میں جو دے گا 1 روپیہ اسے 700 کا بدلہ تو ثواب میں مل جائے گا، یہ عموم ہے۔ لیکن رمضان میں واللہ یضاعف لمن یشاء، چاہے تو اور بڑھا دے، 700 کی جگہ 7000 بڑھا دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو جتنا چاہے اسے بڑھا دے۔ تو ہر چیز اس میں دگنا، عام اصول سے ہٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں دے رہا ہے۔ تو 3 باتیں ہو گئی، برائیوں کو پھیلانے والے بند، اچھائیوں میں کرنے کے لیے آسان راہیں، اور ہر فعل ہر نیکی کا بدلہ جتنا عام دنوں میں ہے اس سے دگنا یا تگنا، یا اللہ تعالیٰ جتنا چاہے۔ تو اس ماحول میں رمضان بڑا بہترین موسم ہو گیا آخرت کی تیاری کے سلسلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہونے کے سلسلے میں، تقرب الہی کے سلسلے میں۔ اسی واسطے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تابعین، تابع التابعین کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کے لیے نیکیوں کا اس موسم کو ضائع نہیں ہونے کے لیے زندگی میں تمام تر چیزیں صرف اس کے لیے وقف کر دی تھی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان میں 60 قرآن مکمل کرتے تھے۔ پتہ نہیں اللہ نے کیسے وقت میں برکت دی ہوگی، 60 قرآن ایک دن میں 2۔ ہاں کھانا تو ہے نہیں کوئی، سحری کچھ کر لیا، ایک جو کھجور کھا لیے، سحری شروع ہو گئی۔ افطاری میں 1 گھونٹ پانی یا 1 کھجور کھا لیا، افطاری ختم ہو گئی۔ بقیہ نمازیں ہیں، بقیہ اوقات ہیں، کھائیں گے ہی نہیں ہے تو پھر ٹوائلٹ جانے کا مسئلہ بھی کچھ ہے نہیں، زیادہ ٹائم اس میں بھی ایکسپینڈ نہیں کر سکتے۔
تو آپ کو یہ حیرت انگیز لگے گا کہ 60 قرآن کیسے ماہ رمضان میں ہوگا، جبکہ کل میں ہم ایک قرآن نہیں کرتے. لیکن حضرت امام شافعی 60 قرآن کیسے پڑھتے؟ اللہ نے وقت دیا، برکت دی، وہ کوئی وقت ضائع ہی نہیں کرتے. اور بھی کئی صحابہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے قرآن کو لازم پکڑ لیا اور نیکیاں کمانے کے لیے اپنا پورا وقت لگا دیا اسی میں. یہ اسلاف تھے ہمارے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ بتائیے کوئی نیک عمل جس کو میں لازم پکڑ لوں. صحابی سے فرمایا ابو امامہ باہلی ہیں، فرمایا کہ روزہ پکڑ لے. کہا کہ کچھ اور؟ فرمایا کہ روزے کو لازم پکڑ لے. کہا کہ کچھ اور؟ فرمایا کہ روزے کو لازم پکڑ لے. پھر انہوں نے رمضان کیا غیر رمضان کیا روزے کو اس طرح لازم پکڑ لیا، گھر کے اندر کبھی دھواں اٹھتا نظر نہیں آیا. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جب کبھی بھی ابو امامہ کے گھر سے چولہا جلتا نظر آتا تو ہم سمجھ لیتے کہ آج دراصل مہمان آئے ہوئے ہیں، مہمان آئے تو پکتا، ورنہ تو عموماً پکتا ہی نہیں، وہ روزے سے رہتے. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کو کس طرح کیا ہے اپنی زندگی کا معمول بنا لیے. دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص تسلسل کے ساتھ روزہ رکھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، حضرت عبداللہ کو بلایا، کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو اور رات بھر نماز پڑھتے ہو. کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کوئی رات سوتا ہوں نہ کوئی دن روزے سے خالی جاتا ہے. فرمایا کہ ایسا نہ کرو. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا کرنے کی طاقت ہے، آپ بتائیے پھر میں کیا کروں. فرمایا کہ ایسا کرو کہ پیر اور جمعرات کے رکھ لو، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اعمال، تیرے نام اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے. فرمایا کہ نہیں اللہ کے رسول اور زیادہ بڑھا دیجیے. فرمایا کہ مہینے کے 3 روزے بھی رکھ لو، ایام 20 کے 13، 14، 15. فرمایا کہ اللہ کے رسول اس سے زیادہ بڑھا دیجیے. فرمایا کہ اچھا ایسا کرو صوم داؤدی رکھ لو، ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کر لو. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ رکھ سکتا ہوں. فرمایا کہ اس سے زیادہ کوئی روزہ نہیں، اگر اس سے زیادہ اگر پورے ایام میں روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ ہی نہیں. یہی آخری ہے کہ ایک دن روزہ رکھ، ایک دن افطار کر اور رات میں ایک حصہ سو اور ایک حصہ نماز پڑھ. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات مان لیا کہ عبادتوں میں، نیکیوں میں اس حد تک آگے بڑھ گئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کرنا پڑتی تھی کہ اس حد تک آگے نہ جاؤ کہ تمہارے لیے مشکلیں پیدا ہو جائیں. یہ عام دنوں کا حال ہے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. رمضان میں کیسی تیاریاں ہوتی ہوں گی ذرا اندازہ کر کے دیکھ لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جب دورہ کر رہے ہوں قرآن کا جبرائیل امین کے ساتھ، اور حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور جیسے ہی رمضان المبارک کا زمانہ آتا تو اور زیادہ سخی بن جاتے تھے. گویا کہ کیا ہے، آندھی اور ہوا کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کرتے تھے. یہ صحابہ کا معمول تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. میرے بھائیوں، ہم کیسے اپنے آپ کو تیار کریں؟ تو اس کے لیے سب سے اہم ترین ہمارے نظروں میں آخرت یہ ہونی چاہیے. اس مرحلے سے گزرنا ہے. کون چھوٹے گا؟ چھوٹا بڑا نہ، متقی پرہیزگار نہ. ہر ایک کو کچھ مسائل ہیں جن پر سے گزرنا ہوگا، اور ان مسائل بڑے کٹھن مسائل میں سے گزرنا ہوگا. معمولی چیز نہیں ہے یہ آخرت کا دن. ایک تو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کسی کی زبان کھولنے کی مجال نہ ہوگی میرے بھائیوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن سب سے زیادہ غصے میں ہوگا. اسی واسطے جب لوگ آئیں گے حضرت نوح کے پاس، پھر حضرت ابراہیم کے پاس، پھر حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس، سب کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ آج ہم اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ آج جو رب العالمین کا غصہ ہے اس سے پہلے کبھی غصہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا اس دن 1000 میں سے 1 کو جنت، 999 کو جہنم کے لیے نکال دو. کیا حالت ہوگی؟ ہر کوئی جہنمی. صحابہ تھرا گئے سن کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1000 میں سے 1، 999 جہنم. بس یہ اللہ تبارک و تعالی کہے گا تو نوجوان بوڑھے ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشفی دیتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، سنو، 999 جو نکلیں گے وہ یاجوج ماجوج میں سے نکلیں گے، 1 جو نکلے گا وہ میری امت میں سے نکلے گا. اس طرح تشفی دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کی وسعت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 باغیں ہیں. 70,000 باغ یعنی 70,000 ڈوریوں میں بندھا ہوا ہے جہنم، اور ہر باغ کو پکڑ کے کھینچنے والے 70,000 فرشتے ہیں، جسے اسے لے کے لا کے فٹ کریں گے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. جہنم اب بھی کیا ہے؟ تیار شدہ ہے. کہاں ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. قیامت کے دن اسے لا کے فٹ کیا جائے گا، بس لوگوں کے سامنے کر دیا جائے گا. اور اسے لا کے فٹ کرنے کا جو منظر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 باغیں ہیں اور 70,000 فرشتے اسے لے آ کے کیا کریں گے؟ کھینچ کے لے آ رہے ہوں گے. تو پھر تو ذرا اندازہ کرو 9 کروڑ فرشتے کے قریب ہو جاتے ہیں. یہ ایک فرشتہ ایسا ہے کہ ایک چیخ مارے تو بستی کی بستی برباد ہو جائے. ایسے بڑے زبردست فرشتے اس کو لے آ کے فٹ کریں گے. تو پھر اس کی وسعت کا اندازہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ. ایک اچانک کوئی چیز گرنے کی آواز آئی. یہ عام طور پر نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود بتانا چاہے نبی کی موجودگی میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ جو آواز آئی پتہ ہے کیا آواز ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول ہم کو تو پتہ نہیں ہے کیا آواز ہے. کہا کہ آج سے 70 سال پہلے جہنم کی گہرائی میں جانے کے لیے ایک پتھر ڈالا گیا، جو جاتے 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 آج جا کے تہ پہ پہنچا. تو اس کی آواز جو آئی تو اس کی تہ جانے کے لیے کتنا گہرا ہے جہنم، کتنی وسیع ہے، یہ تو میں بتا دیا کہ 70,000 باغیں ہیں اور 70,000 فرشتے کھینچ رہے. لیکن آگ کی گہرائی کتنی ہے کہ ایک پتھر ڈالا گیا، اس میں 70 سال سے وہ گر رہا تھا، اور آج جا کے تہ میں بیٹھا تو اس کی آواز آئی. اللہ تعالیٰ سنانا چاہتا تھا اصحاب کو بھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متنبہ کرنا چاہتے تھے. اس واسطے وہ آواز صحابہ کو سنائی دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ جا کے اب تہ میں بیٹھا ہے. ایسی گہری آگ اور ایسی وسعت، پھر اس کے بعد اس کے عذابات. اللہ ہی محفوظ رکھے. آپ قرآن کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، ایک لمحے کے لیے بھی یہ جہنم مل جائے، چمڑی اور تمام چیز جلا کے خاک کر دے گی. جو اندازہ آگ کا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ 69 مرتبہ زیادہ ہے آگ جو دنیا میں بھیجی گئی ہے، اور دنیا کی آگ ہی ہمیں جلا کے راکھ کر دیتی ہے. وہ آگ کیا ہوگی جو 70 گنا زیادہ ہے، اور وہ چمڑی کو جب جلائے گی تو ہمارا حال کیا ہوگا.
اللہ تبارک و تعالی اگر جہنمیوں کو یہ چمڑی دے گا تو پھر تو کیا ہے، چمڑی کیا ہے، ہڈیاں بھی راکھ ہو جائیں گی، ان کی چمڑیاں بھی موٹی موٹی کر دے گا تاکہ وہ آگ کو سہ سکیں. اور وہ آگ بھی ایسی ہے، یاد رکھیے، جب کبھی وہ چمڑی جلائے گی تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جیسے ہی ان کی چمڑی جلے گی ہم فوری طور پر دوسری نئی چمڑی ان کو دے دیں گے تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھیں. حالت بہت خطرناک ہے. اچھا، یہ تو جہنم جانے کا معاملہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے. لیکن راہ وہ کوئی نارمل ہے جس پر سے گزرنا تو ہر ایک کو ہوگا نا جی. یہ جو راہ ہے قبر سے اٹھنے کے بعد سے لے کر جنت یا جہنم کے فیصلے تک کی راہ، یہ بھی بڑی پرخطر ہے، جس میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے اور ہر کوئی تکلیف میں ہوگا، اور انڈیویجول اس کے ساتھ حساب ہوگا اس کے نام اعمال کے اعتبار سے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، دوڑتے بھاگتے اللہ کے حضور جمع ہو رہے ہوں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونک دیا جائے گا بس سب کے سب باہر نکل اللہ تعالیٰ کے حضور جمع ہو رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے بغیر کوئی کپڑے کے. ماں کے پیٹ سے جس طرح نکلا اسی طرح بھاگتا دوڑتا اللہ کے حضور جمع ہو رہا ہوگا. اور اس وقت جو زمین ہوگی، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، یہ زمین اس زمین سے بدل دی جائے گی. زمین یہ زمین نہیں ہوگی، آسمان یہ آسمان نہیں ہوگا، تانبے کی زمین یا پیتل کی زمین اور آگ. پھر اس کے اوپر سورج جو ہوگا وہ ایک نیزے پر ہوگا یا ایک میل پہ ہوگا. روایت کرنے والے صحابی کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں ایک میل کا مطلب اللہ کے رسول نے میل لیا تھا یا سرما دانی لیا تھا جسے میل کہتے ہیں. سرما لگانے کے لیے جو کاڑی ہوتی ہے وہ کاڑی کو بھی میل کہا جاتا ہے عربی میں. نیزے پر ہوگا یا میل پر ہوگا، حدیث کے الفاظ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایک میل جو ہم کہتے ہیں 1 کلومیٹر سے جو کم ہوتا ہے وہ ہے، یا ایک میل کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سرما دانی میں جو کاڑی ہوتی ہے وہ ہے. اتنا قریب آ چکا ہوگا اور سب اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے ننگ دھڑنگ، روئے تھر تھراتے، نیک بد سب. اتنا عرصہ گزرے گا جی پتہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کہا. 40 صحابہ کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ 40 دن ہے یا 40 سال ہے یا 40 مہینے ہیں، پتہ نہیں ہے. عموماً اقوال 40 سال کے ہیں. 40 سال خالی حساب شروع ہونے سے پہلے بندہ کھڑا ہوگا اللہ کے حضور، کچھ نہیں ہوگا. اللہ کا غصہ ایسا ہوگا کہ تھر تھر کانپ رہا ہوگا اللہ کے ڈر سے اور کھڑا ہوگا، بس انتظار میں ہوگا کہ حساب شروع ہو جائے بس. لیکن کون بولے اللہ کے حضور؟ ہاں، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار، آج ایک اکیلے قہار اللہ کی بادشاہی ہے. کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی سے یہ کہہ سکے کہ اے اللہ کم از کم حساب شروع کر دے. حساب شروع کرنے کے لحاظ سے بھی تقریباً ایک مدت ہو جائے گی، اور جب حساب شروع ہوگا اس کے بھی الگ الگ دائرے ہیں. جو نیک زندگی گزارا ہوگا اس کے اعتبار سے تو سیدھے ہاتھ میں ملے گا، جو بدی کی زندگی گزارا ہوگا اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا، کسی کو پیٹھ پیچھے ملے گا. اور پھر وہاں سے مصاحف لینا، حساب کتاب ہونا، پھر اس کے بعد اگر جنت میں نکلنا بھی ہے نا جی، پھر اس میں بھی ایک چیک ایسی ہے جو پل صراط پر سے گزرنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر کوئی اس پر سے گزرنا ہوگا، خواہ جنتی ہو خواہ جہنمی ہو.
وہ ایسا ہے تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، اور اس میں آنکڑے لگے ہوئے، اور اوپر سے جو گزر رہا ہے اس کو وہ آنکڑے کھینچ رہے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے جہنم کھینچ رہی ہوگی۔ گناہ کیسے ہیں ویسے وہ گرے گا اٹھے گا، گرے گا اٹھے گا، گرے گا اٹھے گا، کوئی ہوگا جو گرے گا تو اٹھے گا ہی نہیں۔ یہ تمام حالات ہیں جو سب کو یکساں پیش آئیں گے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ان کے اعمال جو ہیں اس اعتبار سے کم زیادہ ہوگا، لیکن پل صراط پر سے گزرنا ہر ایک کو ہے، نامہ اعمال لینا ہر ایک کو ہے، مصاحف کی تقسیم ہر ایک کو ہے، قبر سے نکل کے لنگ دڑنگ بھاگنا ہر ایک کو ہے۔ یہ تمام مرحلے ہر ایک کو گزرنا ہوگا جب وہاں پر صرف اور صرف اعمال کام آئیں گے۔ تو یاد رکھو اعمال کی تیاری، رمضان المبارک جیسا مہینہ، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ شارٹ کٹ راستے لمبے چوڑے تو ہمارے ہوتے نہیں، مشکل ہو جاتی ہے ہمیں۔ میں کہتا ہوں شارٹ کٹ ہی اپنا لیجیے۔ کل قرآن ایک مرتبہ مشکل ہے، رمضان المبارک میں حج یا عمرہ، یعنی حج کا مطلب رمضان المبارک میں عمرے کا معنی ایک حج کے برابر کا بھی ہوتا ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ رمضان المبارک میں یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ نماز فجر کے بعد بیٹھ جائیں اشراق تک، اسی جگہ پر تلاوت میں، اذکار میں، شارٹ کٹ راستہ۔ ہاں اللہ تبارک و تعالی پورا ایک حج کا ثواب دے گا تمہیں۔ آپ نماز فجر کے بعد اشراق تک اپنی جگہ بیٹھ جائیں، ذکر اذکار کرتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، اور اس پہ یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ ضرورت کے تحت اگر اٹھ کے کوئی بندہ جا کے آتا ہے حاجت وغیرہ کے لیے، اس کا مسئلہ نہیں ہے، تو آپ اس کو رمضان المبارک میں تو نماز فجر کے بعد مستقلاً اشراق تک بیٹھنا معمول بنا لیں، اور ہر دن حج اور عمرے کا ایک پیکیج لے لیں۔ حضرت انس کی روایت ہے، علماء نے اس میں کلام کیا ہے، لیکن بہت سے علماء نے تائید کی ہے کہ یہ جو روایت آئی ہے بالکل صحیح ہے۔ اگر یہ پیکیج نہ ملے بھی تو علماء کا قول ہے، خاص طور پر علامہ ابن عثیمین وغیرہ کا، یہ تو سلف الصالحین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ چیز ہے جو کبھی اللہ کے رسول نہیں چھوڑے۔ عموماً رمضان میں یا غیر رمضان میں نماز فجر کے بعد اشراق تک اللہ کے رسول اپنے مصلی پہ بیٹھا کرتے تھے۔ یہ سنت، دائمی سنت ہے، یہ تو مل ہی جائے گا اس کا ثواب۔ لیکن جو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ پورا مکمل آپ کے لیے ایک عمرے اور ایک حج کا ثواب ہے، یہ بھی کہیں نہیں جائے گا۔ اور رمضان المبارک میں عمرہ کرنا معمولی بات نہیں ہے، بڑی مشقتیں بھی ہیں، پیسہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کو اپنے گھر بیٹھے اپنے محلے کی مسجد میں آپ بیٹھ جائیں، الحمدللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے لیے نکلے، ازواج مطہرات میں تو ایک ام المؤمنین نماز پڑھ رہی تھی، ذکر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول گئے، عموماً اشراق تک بیٹھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول ہے۔ واپس آئے، کہا کہ اب تک تم بیٹھی ہوئی ہو ذکر میں؟ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول ہاں، میں بتاؤں کہ اس سے زیادہ اگر تم یہ 4 کلمات کہہ لیتی تو اس کے برابر نہیں، اس سے زیادہ ثواب ملتا۔ کہا کہ اللہ کے رسول آپ بتا دیجئے مجھے۔ فرمایا کہ اگر تم کہتی کہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، تو یہ جب میں جاتے وقت تم کو ذکر میں دیکھا اور آتے وقت تم کو ذکر میں دیکھا، یعنی فجر کے بعد سے لے کر اشراق تک تم نے جو ذکر کیا، جس کا جو ثواب ہونا تھا، اس ثواب سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ تمہیں یہ ثواب دے گا۔ اگر تم یہ کلمات کہہ دیتی تو کافی ہوتا، شارٹ کٹ۔
اسے یاد کر لو، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. جب وقت ملا پڑھتے رہو. کتنی لمبی عبادت جی؟ کم از کم 2 گھنٹوں کی عبادت. ہاں 2 گھنٹوں کی نا جی لگی ہوگی. اللہ کے رسول نماز فجر جائیں اور نماز پڑھائیں، اشراق کو بیٹھیں، پھر اس کے بعد گھر آئیں، 1.5-2 گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے. ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ 5 الفاظ کہہ دیتی اللہ کی حمد کے، تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس سے بڑا ثواب دیتا. شارٹ کٹ لے لو، رمضان میں پڑھتے رہو. اور خاص طور پر میں کہتا ہوں نا، اشراق میں جب بیٹھتے ہو نا اس وقت پڑھتے رہو سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ پڑھتے رہو، بہترین 5 الفاظ. اسی طرح بخاری کی آخری روایت میں فرمایا ذکر کے سلسلے میں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، کہنے میں بڑا آسان ہے، اللہ کے پاس بہت محبوب ہیں اور میزان میں بہت وزندار ہیں. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 ہی کلمے ہیں، کہتے رہو. اسی طرح اعمال میں آگے بڑھنے کا ایک سب سے اہم ترین نوافل ہے، اور نوافل میں وہ نوافل جسے اللہ کے رسول ہمیشہ کیے، جسے عام مشہور ہو گیا کہ سنت موقدہ. سنت موقدہ کہیں یا سنت کہیں یا نوافل کہیں، فرض نماز کے علاوہ جتنی نمازیں اصل میں وہ نوافل ہی ہیں. اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا ہے، نماز فجر سے پہلے کے 2، نماز ظہر سے پہلے 4، نماز ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2. یہ 12 رکعات نوافل کی جو اہتمام کر لیتا ہے جو شخص، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اسے ایک الگ سے محل تعمیر کرتا ہے جنت میں. رمضان المبارک کا اس کا اہتمام کر لو، اللہ تبارک و تعالی یہ محل تو محل دے گا ہی، اور اس کے علاوہ جو عبادتوں کا بڑھاوا ہے، 2 چند کرنا ہے، اکرا نہیں دوہرا، بلکہ اس سے زیادہ وہ بھی ثواب ساتھ میں مل جائے گا. یہ سنتیں نہ چھوڑو. نماز فجر سے پہلے کے 2، ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 2. ہاں نماز ظہر کو آنے سے 10-15 منٹ پہلے آ جاؤ نا، 2 رکعتیں کر کے پڑھ لو. سب سے بہتر طریقہ یہی ہے. جہاں 4 کا ذکر آیا ہے اس میں 2 پڑھ لینا بہتر ہے. دن میں 4 پڑھنے کے بھی بہت سے علماء قائل ہیں، لیکن نوافل میں 2 سب سے بہتر ہے علماء کے نزدیک. 2 رکعت ایک سلام سے، 2 رکعت ایک سلام سے، پھر نماز ظہر کے بعد 2، اور مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2. یہ نوافل آپ اپنی زندگی میں اہتمام کر رہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا. نماز عصر کے لحاظ سے 4 رکعت، وہ بھی 2. فرمایا کہ جو شخص نماز عصر سے پہلے 4 رکعت کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے خاص اپنی رحمت عطا کرتا ہے. جس کو اللہ کی رحمت مل گئی، پھر دنیا کی کوئی چیز اس کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالی پورا کر دے گا. ہاں اب مصائب و آلام کے سلسلے میں آتے ہیں کہ ہماری حالتیں کیا ہیں. قرضداری بڑھ گئی ہے، عموماً شکایتیں ہیں. اس کے لیے کیا کرو؟ اللہ سے دعا کرو، اور خاص طور پر یہ دعا جو اللہ کے رسول نے قرضداری کے اعتبار سے گارنٹی دی ہے، کہ فرمایا کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. فرمایا کہ احد پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی اسے ادا کرنے کی توفیق دے دے گا.
اس دعا کی برکت سے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعا یاد کر لو اور یہ پوری نیت سے پڑھا کرو کہ جتنا بھی قرض ہے اللہ تبارک و تعالی تمہیں ادا کرنے کی کوئی نہ کوئی سبیل نکال دے گا. اس کا اہتمام کرو تاکہ زندگی کے اندر امن شانتی آئے. جس کی زندگی میں قرض ہونا اس کی زندگی سے زیادہ پریشان کن زندگی کوئی اور نہیں ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے. ہاں، جس کو ادا کرنے کا اہتمام ہی نہیں ہے، اسے اندازہ ہی نہیں ہے، وہ دینا ہی نہیں چاہتا ہے، بے حس قسم کا ہے، یہ اور بات ہے. لیکن جس کو دینے کی حس ہے اور بڑا سمجھتا ہے، قرض کو ادا کرنا اہم سمجھتا ہے، اس کی زندگی میں پریشان کن مرحلہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ وہ قرض پھیر دے. اس پریشانی سے نکلنا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دی ہوئی بہترین دعا کا اہتمام کرو رمضان المبارک میں. اپنے دین کی ثبات کے لیے، اپنے دین کی کامیابی کے لیے ہمیشہ حالات بدلتے رہتے ہیں نا جی. ایک ٹائم دل اتنا زیادہ اللہ کی طرف مائل ہوتا کہ مسجد سے نکلنا ہی نہیں چاہتا. ایک ٹائم ایسا ہوتا کہ وہی رمضان، وہی راتیں، موبائل ہے، کوئی نہیں ہے پاس میں، نفس اتنا ابھارتا کہ چلو کوئی مووی دے. رمضان میں بھی مکاریاں کرنے والے، بے حیائیاں کرنے والے عام ہیں، یا کرنا نہیں چاہتے کر دیتے ہیں. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مانگا کرتے تھے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرا دل ثابت قدم کر دے دین پر. یاد رکھو جن کی ہمیشہ ڈلمل یقین کا معاملہ ہوتا ہے. ہاں، کبھی داڑھی رکھ لیے، کبھی شیونگ کر لیے، کبھی نماز پڑھ لیے، کبھی نماز چھوڑ دیے، کبھی کیا ہے مسجد کا حصہ بن گئے ایسے، کبھی کیا ہے مووی تھیٹر، سب برائیوں میں آگے ہر جگہ. اور بعد میں بولتے کہ مول صاحب میں تو چاہتا ہوں اچھا بننا، لیکن ہوتا نہیں ہے پرماننٹ. کبھی اچھا بنتا ہوں، کبھی کیا نہیں ہے، میرے اندر برائی آ جاتی ہے. تو معلوم ہوا ان کے دلوں کے اندر اصل میں کیا نہیں ہے، اس بات نہیں ہے، ثابت قدمی نہیں ہے. تو ثابت قدمی کے لیے دعا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو ہمارے لیے کتنا ضروری ہے بھائی. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ دین پہ مجھے ثابت قدم رکھ دے. ہاں، اس کے علاوہ چند وہ باتیں ہیں جو تمہارے اپنے اہل و عیال کے لیے اور تمہارے اپنے اطراف و اکناف کے لیے کرنے کے حقوق ہیں. حقوق میں بھی بہت بڑی نیکی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس حقوق کے ذریعے جو دینے کا وعدہ کیا ہے رمضان میں اس کو دگنا کر دے. وہ کیا ہیں؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. دیکھو، رشتہ داروں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، اور اسی طرح مسافروں کے حقوق ادا کرو. ان میں سب سے اہم ترین چیز اللہ کی راہ میں اپنے پیسے نکالنا ہے. عام صدقہ، یہ کس حد تک جی؟ جس حد تک ہو سکے کرو. یسألونک ماذا ينفقون، پوچھا گیا اللہ کے رسول کیا کریں ہم، کتنا خرچ کریں؟ فرمایا قل العفو، تم استعمال کر کے جو بچے دے دو اللہ کی راہ میں. ہاں، جمانے کا، اپنے آپ کو سیف کرنے کا خیال نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کی راہ میں دیتے رہو. لیکن آپ جمائیں، کمائیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھیں، جائیداد بنائیں. اس کا اسلام منع کرتا ہے؟ نہیں، کریں، لیکن صدقہ و خیرات کو لازم پکڑیں. ہاں، تمہارے مال میں حق للسائل والمحروم، پوچھنے والے کا اور جو محروم ہے، جو غریب ہے، ان کا حق ہے، وہ حقوق ادا کرے. فضیلت اعتبار سے یاد رکھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ جو حسن سلوک کرتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی بڑھا لے، اپنا رزق بڑھا لے، تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ پہلی فضیلت ہے.
دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو بجھا دیتا ہے صدقہ، اللہ کی راہ میں دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو بجھا دیتا ہے۔ آخرت میں حشر کے میدان میں جہاں پر چلچلاتی دھوپ اور گرمی ہے، صدقہ تمہارے لیے سایہ بن کے کھڑے ہوگا، یہ بھی حدیث میں آیا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں جو ہو سکتا ہے دو، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ واجب بلکہ فرض صدقہ وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ سے رمضان کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب بھی تمہارا مال تمہاری ملکیت میں آنے کے بعد سال لگ جائے گزر جائے ادا کر دینا ہے۔ لیکن میں آج اس واسطے عموماً ذکر کر رہا ہوں کہ عموماً لوگ رمضان ہی کے سال کے اعتبار سے نکالتے ہیں۔ یہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس سے قتال کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق، انکار بھی نہیں بلکہ وہ بیت المال کو نہ دیتا ہے ایسے وقت میں بھی۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اگر یہ مال جمع کرتے ہیں اور اس مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تو فرمایا کہ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کے لیے دردناک بشارت دے دو عذاب کی۔ وہ کیا ہوگا؟ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، کل قیامت کے دن اسی مال کو تاپا جائے گا، گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ میں، اور یہ ان کے پہلوؤں پر، ان کے پیٹوں پر، ان کی پیشانیوں پر وہ مال ان کو داغا جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مال کو اشدہے کی شکل دے گا اور یہ اشدہا اسے ڈسے گا اور کہے گا کہ انا کنزن انا مالن، یہ تیرا مال ہے، میں ہی تیرا مال ہوں جس کو تو جمع کر کے رکھا تھا۔ تو یاد رکھو مال کا جمع کرنا پہلے تو بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن اجازت ہے، جمع کرو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے ساتھ کہ اس کا حق ادا کرو۔ حق سب سے پہلا زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ نکالا کرو مال کی۔ کیسے؟ سونا چاندی نقدی پر عموماً سب کے پاس یہ ہوتا ہے، تو اس کی زکوٰۃ کا نصاب یاد رکھ لو۔ سونا چاندی نقدی، سونا چاندی نقدی کا مطلب سونا چاندی پیسہ، یہ اگر آپ کے پاس ہے 85 گرام سونے کے برابر کی قیمت ہے، یہ 85 گرام سونا ہے، یا 595 گرام چاندی ہے، اس کی ملکیت آپ کے ہاتھ میں ہے، آ کر تقریباً پورا 1 سال ہجری کا ہو گیا ہے، عیسوی کا نہیں ہے، عیسوی کیلنڈر حساب نہیں ہے، عیسوی سال بڑا ہے، ہجری سال سے 10 دن 11 دن بڑا ہے، اس واسطے حساب لگے گا قمری سال کا، ہجری سال کا، چاند کا کیلنڈر کا۔ آپ کے ہاتھ میں آیا ہے 85 گرام سونا، 595 گرام چاندی یا اس کے برابر کی قیمت پیسہ آپ کے ہاتھ میں آ کر 1 سال ہجری کیلنڈر کا، قمری کیلنڈر کا گزر گیا ہے، تو پھر اس میں سے آپ کو 2.5% نکالنا ہوگا، 1,00,000 کو 2,500 روپئے نکالنا ہوگا۔ اس حساب سے تمہارے پاس کتنے لاکھ نقدی ہیں؟ گزشتہ رمضان میں کسی کے پاس 10 لاکھ تھے اور اب بھی 10 لاکھ ہیں، درمیان میں آیا گیا، لیکن 10 لاکھ کا خرچ آپ اس میں سے جو کیے وہ اوپر رہا، نقدی کے اعتبار سے 10 لاکھ آپ کے اندر ملکیت میں رہی، تو پھر تو 1,00,000 کو 2,500 کے اعتبار سے آپ کو نکالنا پڑے گا۔ اور کسی عورت کے پاس 85 گرام سونا گزشتہ رمضان میں تھا اور اس رمضان میں بھی 85 گرام سونا ہے، بلکہ 85 گرام سے بڑھ گیا ہے، 90 ہے، 100 ہے، تو علماء کے صحیح ترین قول کے مطابق وہ پورا جو 85 کے اوپر بھی ساتھ میں آیا ہے ان سب کا نقدی میں کیلکولیٹ کر کے کتنا روپیہ بنے گا، وہ روپیے کے اعتبار سے
लाख को 2,500 रुपये निकालना है। और चांदी भी ऐसे ही 595 ग्राम निसाब उसके पास है। तो याद रखिए, फिर उस पर नकदी में कन्वर्ट करके कितना पैसा आ रहा है उसमें से 2.5% निकालना होगा। ये उमूम है। इसके अलावा तुम्हारे अखराजात के एतबार से तुम्हारे पास जो चीजें हैं, अल्लाह ने इस पे ज़कात नहीं रखी है। अमूमन लोग सवाल करते हैं, घर है, घर पे ज़कात है? नहीं। घर का रेंटल आ रहा है, उस पे ज़कात है? नहीं। जब तक कि वो रेंट जमा होता होता 85 ग्राम सोने के बराबर रेंट जमा हो जाए और उस पे 1 साल गुजर जाए। गाड़ी है कीमती तरीन, 10 लाख 15 लाख के कारें हैं, उस पे ज़कात है? नहीं। फर्नीचर बहुत आला घर का है, इस पे ज़कात है? नहीं। हीरे जवाहरात हैं, इस पे ज़कात है? नहीं। सोना चांदी पे ज़कात है, नकदी पे ज़कात है। हाँ, तिजारत के माल पे ज़कात है। अगर गाड़ियों का वो बिजनेस कर रहा है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। हीरों का वो बिजनेस कर रहा है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। बकिया उमूम में आपको बता रहा हूं, देखिए यही 3 चीजें आती हैं हमारे यहां, एक सोना, एक चांदी, एक नकदी। इस एतबार से आप लोग जिम्मेदार हैं अपने घरों के भी। कोई बीवी कहती है कि आप मेरे माल का ज़कात निकाल देते हैं और आप हामी भर लेते हैं कि हाँ जी आप माल रखो मैं निकालता हूं, तो ये भी क्या है, अल्लाह के यहाँ कबूल है। बीवी अपना माल, अपनी ज़कात निकालना वो भी जायज़ है। शौहर जिम्मेदारी लेके उसकी ज़कात निकाल देता है, वो भी जायज़ है। लेकिन दोनों ना निकालें, याद रखो गुनहगार होंगे। बीवी के पास जितना माल है उसके माल की ज़कात निकालना ज़रूरी है। ये आम जो अफवाह फैल गई है कि जो पहनते हैं माल, अमूमन यूज में जो होता है उस पर ज़कात नहीं है, याद रखो ये सही बात नहीं है। उलमा का सही तरीन कौल यही है, पहनने वाले जितनी चीज़ें हैं, बंगड़ी रोज़ाना पहन के रखती है, या कोई नेकलेस है जो रोज़ाना गले में डालती है, अंगूठियाँ हैं जो रोज़ाना क्या है उंगलियों में होती हैं, इसकी भी ज़कात है। इसकी सरीह तरीन हदीस वो है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबिया एक बच्ची को लेके आई हुई थी जिनके हाथों में कड़ा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुम इसकी ज़कात देती हो? कहा कि अल्लाह के रसूल नहीं। तो क्या तुम पसंद करती हो कि अल्लाह ताला तुम्हें आग का कड़ा पहनाए? तो वो सहाबिया इतना डरी कि उन्होंने ये नहीं पूछा कि इसका निसाब कितना है निकालने का, बल्कि अल्लाह के रसूल के ये अल्फाज इतना मुतासिर किए, उन्होंने अपने वो दोनों कड़े निकाल के रख दिया कि ये अल्लाह के रसूल के लिए। निसाब नहीं निकाला, पूरा ही दे दिया। अब अगर मामला इस्तेमाल का गैर इस्तेमाल का होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछना यह होता था कि ये तुम रोजाना पहनती हो? अगर रोजाना पहनती हो तो इसमें ज़कात माफ है। जो नहीं पहन के रखी हुई हो उसकी ज़कात अदा करना है। जो लोग पहनना और इस्तेमाल शुदा और गैर इस्तेमाल शुदा में तफरीक करते हैं, बिल्कुल गलत है। सही बात यही है कि इस्तेमाल की हो ना इस्तेमाल की, अगर आपकी मिल्कियत में हो तो आपको अदा करना पड़ेगा। और इसी तरह कर्ज के मामले कभी आप लोग से जहन में रख लीजिए, उमूमन बाज़ लोग कर्ज देते हैं। अब कर्ज देने के बाद जो अमाउंट कर्ज दिए हैं उस एतबार से समझते हैं मैंने तो कर्ज दे दिया ना जी, मेरे पास कहां है माल? वो नहीं, आपकी मिल्कियत ही में है। अगर आपने कर्ज दिया है और वो कर्ज का माल आपकी मिल्कियत का है और कर्ज वापस आने का 100% यकीन है, तो उस माल की ज़कात आपको निकालना पड़ेगा, कर्ज वाले को नहीं। जो कर्ज लिया है उसको भी नहीं, जो कर्ज दिया है वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि मिल्कियत असल में उसकी है। हाँ, लेकिन जिसको कर्ज दिया है उसके पास से माल आने की उम्मीद ही नहीं है। आपने कर्ज दिया, 1 साल गुजर गया, आपने दिया था 6 महीने के लिए या आपने दिया था 3 महीने के लिए, एक 10 लाख लिए, 5 लाख दिए। अब पूछ रहे हैं, वो बोलता है देतूं भाई, नहीं दे रहा। अब माल आने का क्या है,
اعتبار ہی نہیں ہے، دن جا رہے ہیں۔ ایسے میں علماء کہتے ہیں کہ ایسے میں جب واپس آ جائے گا ایک مشت نکال دیں گے، ایک ہی مرتبہ کا کل مال کا، لیکن جس کا آنا یقینی ہے اس کا ہر سال برابر نکالیں گے۔ مثلا آپ نے 2 سال کے لیے قرض دیا اور 1 سال گزرا اس میں، اور 1 سال کا جو اماؤنٹ آپ نے قرض دیا 1,00,000 کو 2,500 کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ اور یہی یاد رکھو اسی طرح ایڈوانس کا معاملہ بھی ہے جو لوگ بہت خطا کرتے ہیں۔ میں کیا کروں مول صاحب، میں تو ایڈوانس دیا ہوں۔ ایڈوانس کس کا مال؟ ایڈوانس تمہارا مال ہے، گھر کا جو ایڈوانس تم نے دیا وہ مال تو تمہارا اپنا ہے نا جی، مال دے کے رکھا ہے، اس کی بھی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ ہیوی ڈپازٹ جو کیا ہے 1,000 1,500 500 میں رہتے ہیں، یہ تو رہنا نہیں ہے پہلے، لیکن اس میں بھی زکوٰۃ ہے۔ ہاں، وہ جو ڈپازٹ کا مال تم نے دیا وہ کس کا؟ وہ بھی تو تمہارا ہے نا جی۔ اب تم نے کیا کیا، 2 سال کے لیے اگریمنٹ بنائی، 20 لاکھ کا ایڈوانس دیا، فری میں رہ رہے ہیں یا 500 روپے کرایہ، اور بولتے کیا ہیں، میں تو کیا ہے پوزیشن مارٹگیج میں ہوں بھائی، ہیوی ڈپازٹ دیا ہوں۔ پہلے تو یہ کرنا حرام، یہ چیز علماء کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ بہرکیف اگر کوئی دیا ہوا ہے، وہ ہیوی ڈپازٹ جو دیا ہوا ہے 20 لاکھ کو 2,500 روپے سال ہوتے ہی نکالنا پڑے گا اس کو۔ ہاں، یا 5 لاکھ دیا ہے یا 10 لاکھ دیا ہے، یہ جو ڈپازٹیں دے کے رکھے ہوئے ہیں یہ اصل میں ملکیت آپ کی ہے، اور آپ کی ملکیت میں جب 1 سال گزر جاتا ہے تو اس اعتبار سے 1,00,000 کو 2,500 نکالنا ہے۔ یاد رکھو، یہ تو نکالنے کے سلسلے میں ہے۔ کہاں دیں گے؟ للفقراء، فقراء، والمساکین، مسکین، والعاملین علیہا، جو کلیکٹ کرتے ہیں، اب تو نہیں ہے وہ سسٹم، والمؤلفۃ قلوب، ان لوگوں کو جو اسلام کی طرف رغبت رکھتے ہیں، ایسے غیر مسلم جن کو مدد کرنے سے وہ اسلام کی طرف آئیں گے، وہ بھی آج معاملہ حکومت کرنا ہے لیکن وہ نہیں ہے۔ وفی الرقاب، گردنیں چھڑانے میں، آج جیلوں میں جو پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ والغارمین، بوجھ، قرض کے بوجھ تلے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، جہاد میں۔ وابن السبیل، مسافروں میں۔ اب ان میں عام طور پر جو آتا ہے وہ غرباء اور مساکین ہے، فی سبیل اللہ ہے۔ غرباء اور مساکین فی سبیل اللہ آج ہمارے پاس بہتر رہے ہیں، تو غرباء میں تقسیم کرو، یا کسی ایک کو سہارا ایسے دے دو کہ وہ آگے چل کر زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ کسی کو 50,000 کی ضرورت ہے اور آپ کا پورا مال کا 50,000 نکلتا ہے، ایک ہی آدمی کو دے دو تاکہ وہ کچھ بنا لے، ہاں کوئی ریڈی لگا لے، کوئی کام کر لے، کوئی دکان کو ایڈوانس دے کے زندگی گزار لے، اس میں ادھر ادھر کی لنگیاں ساڑیاں لے آ کے بانٹنے سے بہتر ہے کسی ایک کا ہی انڈیویجول ہیلپ کر دو۔ کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور سود میں بھی پھنسا ہوا ہے، سود پہ نکالنے کے لیے آپ کل رقم آپ کی زکوٰۃ کی آ رہی 50,000 1,00,000، آپ ایک ہی آدمی کو دے کے اسے سود سے نکال دیے، وہی بڑا اچھا کام ہے۔ فی سبیل اللہ میں ادارے آتے ہیں، مراکز آتے ہیں، مدارس آتے ہیں۔ جہاد تو اب نہیں ہے، جہاد کہاں بھی ہو رہا ہے وہیں صرف ہونا ہے، لیکن اب دنیا میں کہاں ہو رہا ہے یہ خود ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو اس کے بدلے میں فی سبیل اللہ میں مراکز ہیں، مدارس ہیں، اللہ کی راہ میں جو بھی کام ہو رہے ہیں، اشاعتی سلسلے کے کام ہوں، بکس کے پرنٹنگز ہوں، ایسے معاملات میں بھی ان زکوٰۃ کو صرف کرنا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ هذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جحد به وكفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.